آج آپ صرف محفل میں اپنے آپ کو موجود نہیں کر رہے ہیں، نیٹ سے جارچے کی تہذیب کو دنیا کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس وقت اس حال کے اندر بیٹھا ہوا یہ مجمع صرف ایک محفل کا مجمع نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل تہذیب کا حصہ ہے۔ آج یہ محفل جتنے لوگوں میں ہو رہی ہے اس سے زیادہ سال بھر یہ لوگ سنتے رہیں گے، اور وہ آپ کے انداز کو، آپ کے اطوار کو، آپ کی تہذیب کو، آپ کی سمجھ کو، آپ کی عقل کو، آپ کی فکر کو محسوس کرتے رہیں گے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند لمحوں میں جو بھی سفر ہو وہ سال بھر کا سفر ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بولیں تو آپ کی تہذیب جھلکنی چاہیے، آپ بیٹھیں تو آپ کا انداز جھلکنا چاہیے، آپ اٹھیں تو آپ کا طریقہ جھلکنا چاہیے، یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کون آیا ہے کون گیا ہے۔ میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس جگہ کو تھوڑا وسیع کر دیں، جو در کے باہر کھڑے ہیں وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور دروازے تک بیٹھنے کی ایک گنجائش موجود ہے۔ اگر فرش بچھا ہوا ہے تو ہمیں بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بہت زیادہ حائل آپ کی خدمت عالیہ میں نہیں رہوں گا، لیکن دو چار باتیں جیسا کہ قرطاس کربلائی صاحب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی سماعتوں تک ان الفاظ کا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے اس میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین نوعیت پر پیدا کیا۔ احسن تقویم کسے کہتے ہیں میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ عطائے رب نے انسانی ضرورت کا دامن ایسے بھر دیا ہے کہ وہ مانگنے بھی نہ پایا تھا کہ اللہ نے اسے دے دیا۔ اب اگر لفظ ہی گم ہو گیا تو بات دوسری ہے، اور اگر لفظ گم نہیں ہوا تو میری اپنی گنجائش علم کا سب سے بڑا لفظ آپ کے حوالے ہے۔ پروردگار کا کمال یہ ہے کہ وہ حاجتوں کو تڑپنے سے پہلے دے دیتا ہے، وہ اضطراب کو گھبرانے سے پہلے نعمتوں کا سامن برسا دیتا ہے، وہ مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ جو مانگنے پہ دیتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، جو بغیر مانگے دیتا ہے وہ پروردگار ہوتا ہے۔ اس نے انسانیت کو اضطراب کی دنیا میں ابھی بسنے بھی نہیں دیا تھا کہ اپنی عطا کا ساون اس کے اوپر برسانا شروع کر دیا۔ پروردگار عالم نے وہ دیا جو کوئی نہیں دے سکا۔ اس بات پر سناٹا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں بات کو پہنچا نہیں سکا۔ معبود نے وہ دیا جو کوئی نہیں دے سکا۔ یہ بازار کا لہسن زیرہ نہیں ہے جو انسان کو اللہ نے دے کر بھیجا ہے۔ دولت سے خریدی جانے والی شے نہیں ہے جو پروردگار نے انسان کو دی ہے۔ پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے تم آنکھیں کہیں سے مانگ کے لائے ہو تو بتاؤ، تم نے دل کسی سے خریدا ہو تو بتاؤ، تم نے پیر کسی کے دیے ہوئے لیے ہو تو بتاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہر مانگنے سے پہلے ہم نے جو کچھ دے کے بھیجا ہے دنیا میں تمہیں کسی نے نہیں دیا ہے، مگر ہمارا کمال خالی دینا نہیں ہے، دیتے رہنا کمال ہے۔ دیتے رہنے کا مطلب سمجھے؟ شاید میرے بچے نہیں سمجھ پائے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں دیتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر آنکھیں دے دیتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، مگر آنکھوں کا دینا کمال نہیں ہے، اس میں روشنی کا برقرار رکھنا کمال ہے۔ دوسرا لفظ سنیے تاکہ آپ بھی جاگ جائیں اور میرا لفظ بھی آگے بڑھ جائے۔ دل کا دینا کمال نہیں ہے، دل میں دھڑکن کا برقرار رکھنا کمال ہے۔ عجب ہے، عجب ہے، توجہ دیجیے گا۔ زبان کا دینا کمال نہیں ہے، زبان میں گفتار کا برقرار رکھنا کمال ہے۔ دماغ کا دینا کمال نہیں ہے، اس میں سوچوں کو مسکن بنا دینا کمال ہے۔ خون کا دینا کمال نہیں ہے، خون میں روانی کا برقرار رکھنا کمال ہے۔
ذرا سوچئے گا گھروں پہ جا کر کہ اگر پروردگار دینا بند کر دے تو ایک سانس کے بعد دوسرا سانس لائے گا کون؟ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا. یہ تو تمہیں اس دن پتا چلے گا کہ جب ایک آرٹیفیشل سانس کے لیے سلنڈر کی نوعیت آ جائے گی اور تم لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ گے, تب تمہیں پتا چلے گا کہ ایک سانس ادھار نہیں مل پا رہا ہے. کتنا احسان ہوگا اس کا جس نے ایک سانس کو ختم ہونے سے پہلے دوسرا سانس دے دیا. کتنا کمال ہے اس کا کہ وہ ایک سانس کی میت اٹھنے نہیں دیتا کہ دوسرا سانس عطا کرتا ہے. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کیا دے کے بھیجا ہے. یہ سب دے کے بھیجا ہے, مگر تمہارا کمال کیا تھا؟ تمہارا کمال تھا انسان بننا. انسان کون مولانا؟ انسان میں, تم, وہ, یہ, ظفر, عقیل, حیدر, انور, اشہر, یہی انسان ہے, کوئی دوسری جگہ سے نہیں آئیں گے. پروردگار عالم نے تمہیں انسان بنایا ہے, تمہارا کمال ہے انسان بننا. میں ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا بحث کو, بس چند لمحے رہ گئے ہیں, میں اس بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کتنا اچھا بنایا یہ تو اس وقت پتا چلے گا جب کالا آدمی بھی شیشہ دیکھ کے اکڑے گا. ذرا سوچو تو صحیح, جس میں رنگ نہیں ہے وہ بھی اپنے کو خوبصورت سمجھتا ہے. کتنے اچھے بنائے ہوں گے پروردگار نے. محفل کا سناٹا بتا رہا ہے انہیں شعروں کی تلاش ہے. اگر لفظ پکڑنا جانتے ہو تو لفظ لو. صدیوں بھی اگر بولتا تو اس لفظ کی برابر نہ ہوتا. جنہیں مٹی سے بنایا ہے جب وہ اتنے خوبصورت ہیں تو جنہیں نور سے بنایا بنایا ہے جب وہ اتنے خوبصورت ہیں تو جنہیں نور سے بنایا ہے. ذرا سوچئے گا جنہیں زمین پہ بنایا ہے جب وہ ایسے ہیں تو جنہیں جنت میں بنایا ہے, جنہیں جنت میں بنایا ہوگا. کیسے خوبصورت ہوں گے. اب آپ خاموش ہو جائیے. میری آواز جہاں تک جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ تقریر کے درمیان ہی یہ بات آ جائے. بس آپ سنیے, چونکہ اتنے سارے موبائل اللہ کے کرم سے ہیں کہ کسی الگ سے آرٹیفیشل لائٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یعنی اتنے اجالے تو یہ جیب میں لیے پھر رہے ہیں. اتنے اجالے تو ان کی جیبوں میں موجود ہیں کہ انہوں نے تھوڑی سی دیر میں ہی جگنو جیسے چمکا دیے اور آسمان عقیدت میں اندھیرا نہیں ہونے دیا. تو میں یہ لفظ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے تمہیں انسان بنایا ہے. اب اگر میں محفل میں ہوں, میرے اچھے سامعین میرے سامنے ہیں, بزرگوں کی کچھ میراث ان کے اندر موجود ہے, تو میری وہ تڑپ, میرا وہ لفظ کہ جس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو استقبال کرنا چاہیے وہ سامنے آ رہا ہے. کتنا اچھا بنایا ہے. میں اگر یہ کہہ دوں کہ پروردگار اب تو اس سے اچھا نہیں بنا سکتا تو یہ شاید لفظ اس لیے غلط ہوگا کہ قدرت اور اختیار پروردگار کو محدود نہیں کیا جا سکتا. مرثیہ سننے والے لوگ لفظ سنیں, مرثیہ سننے والے لوگ لفظ سنیں. اے میرے معبود, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو اس سے اچھا بنا نہیں سکتا, تو بنا سکتا ہے. ہاں, اب میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنا اچھا بنا دیا ہے کہ اب اس سے اچھا بن نہیں سکتا تھا.
وہ لفظ جو مرثیہ خانوں کے درمیان کہی جائے گی وہ لفظ یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصور میں تو طاقت تھی، تصویر میں گنجائش نہیں تھی. مصور میں تو طاقت تھی کہ اس سے اچھا بنائے، مگر اس سے اچھا بن نہیں سکتا. میں مجلس کو نظم کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، لیکن میری ڈیوٹی بنتی تھی کہ اگر میرا تقریر میں نام آیا ہے تو میں یہ لفظیں آپ تک پہنچاؤں. پروردگار نے کہا سنو، اس سے اچھا بن نہیں سکتا تھا. ہر رنگ تمہارے اندر بھرا، خلوص کا رنگ تمہارے اندر ہے، شرافت کا رنگ تمہارے اندر ہے، طہارت کا رنگ تمہارے اندر ہے، عبادت کا رنگ تمہارے اندر ہے، خواہشات کا رنگ تمہارے اندر ہے، امتزاج کا رنگ تمہارے اندر. کون سی چیز ہے جو ہم نے تمہارے حوالے کر کے نہیں بھیجی ہے؟ مگر تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم انسان ہو؟ کیسے انسان ہو؟ بس ایک لفظ اور محفل تمام متوجہ رہیے گا. اچھا انسان بنانا ہمارا کام ہے، اچھا انسان بنے رہنا تمہارا کام. اچھا انسان بنے رہنا تمہارا کام ہے. تم کیا سوچ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں کچھ دے کے نہیں بھیجا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین اور آسمان کی آغوش میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے سب تمہارے لیے پیدا کی، سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر ہماری دی ہوئی نعمتوں کو تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اور اگر کوئی گن سکتا ہے تو اپنے سر کے بال گن کے دیکھے، اگر کوئی گن سکتا ہے تو اپنے لہو کے قطرے گن کے دیکھے، اگر کوئی گن سکتا ہے تو دل میں بسے ارادے گن کے دیکھے، اگر کوئی گن سکتا ہے تو اپنی دماغ میں بسے سوچوں کے طائر گن کے دیکھے. کوئی گن سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب تم جسم کی نہیں گن سکتے تو دنیا کی کیا گن سکتے ہو؟ تو تمہارا کام ہے اچھا انسان بنے رہنا. انسان کون ہے؟ میں بس آپ سے یہ کہنے جا رہا ہوں کہ انسان جسم کا نام نہیں ہے. آدمی ہاتھ پیر آنکھ ناک کان سے نہیں پہچانا جائے گا. ہاتھ ناک کان آنکھ پیر تو سب کے تھے. میر انیس کے بھی ہاتھ پیر تھے. آج کیوں یاد کیے جا رہے ہیں میر انیس؟ اس کا مطلب انسان جسم کے پیکر کو نہیں کہتے، علم کے جوہر کو کہتے ہیں. اے کاش میری آواز آپ تک پہنچ جاتی. علم کے جوہر کو کہتے ہیں. اس جسم کا نام انسان نہیں ہے. تم کب تک چپ بیٹھو گے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ایک جگہ کھول کر رہوں گا. سوال یہ پیدا ہے کون جسم میں زیادہ ہے، یہ سوال نہیں ہے کون علم میں زیادہ ہے. اب لفظیں پکڑتے رہیے گا. آدمی ذات سے نہیں پہچانا جائے گا، صفات سے پہچانا جائے گا. شاید میری امید بر نہیں آ رہی ہے اس لیے مجھے کھل کے کہنا پڑ رہا ہے. سوال یہ نہیں ہے مالدار کون ہے، سوال یہ ہے صاحب کردار کون ہے. سوال یہ نہیں ہے مالدار کون ہے، سوال یہ ہے کہ صاحب کردار کون ہے. سوال یہ نہیں ہے دولت میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ فضیلت میں کون زیادہ ہے. انسان کو کوشش یہ نہیں کرنی چاہیے کہ میں موٹا ہو جاؤں، انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں صاحب ایمان ہو جاؤں. یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کو آسمان سے جسم دے کر بھیجا تاکہ جسم بھی لائق عزت ہو جائے. شاید میری بات نہیں پہنچی. کوئی ہاتھ آبرو مند نہ ہوتا اگر علی ید اللہ نہ بنتے، کوئی آنکھ لائق ذکر نہ ہوتی اگر علی کی آنکھیں عین اللہ نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ انہیں جسم سے نوازا گیا تھا تاکہ دنیائے انسانیت کو کچھ ایسے افراد مل جائیں کہ اگر آنکھیں ہوں تو ایسی، ہاتھ ہوں تو ایسے، جسم ہو تو ایسا، زبان ہو تو ایسی، دماغ ہو تو ایسا. یہ جسم اس لیے بھیجے گئے تھے. پھر ایک آواز دی گئی، سنو تمہیں سب کچھ پروردگار نے دیا، تم اگر ہمیں چھوڑو گے تو زمانہ تمہیں چھوڑے گا، اگر تم نے ہمیں لے لیا تو زمانہ تمہیں لے لے گا. چونکہ تم ہم سے دور جا رہے ہو دنیا تم سے دور جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے جو ہمیں چھوڑ دیتے ہیں وہ تاروں پہ جاتے ہیں، جو ہم سے ملتے ہیں تارا ان کے دروازے پہ آتا ہے.
جو ہمیں چھوڑ دیتے ہیں وہ چاند پہ جاتے ہیں، اور جو ہم سے مل کے چلتے ہیں وہ زمین پہ کھڑے رہ کے چاند کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ محفل ولی عصر امام زمانہ کے ذیل میں ہے۔ اور دنیا پہلے دن رسول نے کہا تھا کہ ہمارے جانشین 12 ہوں گے، دنیا چوتھے سے یہ کوشش کرنے لگی کہ 5واں نہ آئے، 5ویں میں یہ کوشش کی گئی 6ٹھا نہ آئے، مگر جب 6ٹھا آیا تو ظلم کی ہمت ٹوٹ گئی، رسول کے قول کی صداقت آگے بڑھ گئی، حتیٰ یہ ہوا کہ 11ویں کو قید رکھا گیا تاکہ 12واں نہ آنے پائے۔ لیکن ایک دن جب 11ویں کا انتقال ہوا تو 5 سال کے بچے نے نماز پڑھانے والے کو ہٹا کے کہا کہ معصوم کی نماز معصوم ہی پڑھائے۔ یہ ہمارے 12ویں امام تھے، یہ ہمارے 12ویں امام تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عداوت کتنا ہی چاہے قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ عداوت آگ لگا سکتی ہے، ابراہیم کو نہیں جلا سکتی۔ کیا عجیب جملہ ہے! عداوت آگ لگا سکتی ہے، ابراہیم کو نہیں جلا سکتی۔ عداوت یوسف کو کنویں میں ڈال سکتی ہے، وجود کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب دہکتے ہوئے انگاروں میں ہم نے معصوم کو نہیں جلنے دیا تو پردہ غیب میں کسی معصوم کو کیا بگڑنے دیں۔ ہمارا معصوم آج بھی محفوظ ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ رات بھر شاعری ہوگی، آپ ہوں گے اور شاعر اہل بیت ہوں گے، بات پردے کی ہوگی، بات غیبت کی ہوگی۔ میں چند لفظوں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا ایک امام نہیں، یہ 12ویں امام نہیں ہے، یہ 11 معصوم صفتوں کا وارث ہے۔ توجہ دیجیے گا، 11 معصوم اماموں کا وارث ہے۔ پہلے امام حیدر کرار، ظاہر سی بات ہے، کرار ایک صفت ہے جو وراثتاً حسن کو مل گئی۔ امام حسن نے اخلاق کا اضافہ کر کے حسین کو دے دیا، امام حسین نے اس میں صبر بڑھایا اور سید سجاد کو دے دیا، جناب سید سجاد نے اس میں عبادت کا اضافہ کیا اور امام محمد باقر کو دے دیا، امام محمد باقر نے علم بڑھایا اور جعفر صادق کو دے دیا۔ 11 صفتیں جب وراثت میں آ گئی تو 12واں پیدا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ 11 صفتیں جب پیدا ہوئی تو کون پیدا ہوا؟ 12 پیدا ہوا۔ عزیزوں متوجہ رہیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے بچے سے پوچھا پہلا امام کا حیدر کرار، دوسرا امام امام حسن، اس کے ذہن میں اخلاق آیا، تیسرا امام امام حسین، اس کے ذہن میں صبر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 12 کا نام لے گا تو 12 صفتیں بھی ذہن سے گزرے گی، اور یہ وہی 12 صفتیں ہیں جو جنتی بنانے کے لیے کافی ہے۔ 11 امام اس کائنات میں آئے۔ اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس ایک لفظ اور بات تمام۔ ہم کسے امام کہتے ہیں؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے انسان کو اس وقت تک امام نہیں کہہ سکتے جب تک 2 معصوم آگے اور پیچھے نہ آ جائے۔ میں یاد دلاؤں آپ کو، پہلے امام کو پیغمبر نے بتایا کہ یہ امام ہے، امام حسن نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا کہ یہ امام ہے۔ اے کاش آپ آج کی محفل میں بیٹھ کر مزہ لے لیں۔ دوسرے امام کو پہلے امام نے بتایا کہ یہ امام ہے، تیسرے امام نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا کہ یہ امام ہے۔ 10ویں امام کو 9ویں امام نے بتایا کہ یہ امام ہے، 11ویں نے سجدہ کر کے بتایا کہ یہ امام ہے، 11ویں امام کو 10ویں نے بتایا کہ یہ امام ہے، 12ویں نے ان کے پیچھے سجدہ کر کے بتایا کہ یہ امام ہے۔ اب 12ویں کو 11ویں نے بتایا کہ یہ امام ہے، لیکن اب 12ویں کے بعد کوئی 13واں معصوم تھا ہی نہیں جو اس کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ بتا دے کہ یہ امام ہے۔
اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ تمہیں زندہ رہنا پڑے گا. اللہ نے عیسیٰ سے کہا کہ عیسیٰ تمہیں زندہ رہنا پڑے گا، اس لیے کہ جب یہ ظہور کرے گا تم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دینا کہ یہ وہی بارواں ہے جس کی 11ویں نے تصدیق کی ہے. ہم امام کہتے ہی اسے ہے جس کی ابتدا میں بھی نبی ہو انتہا میں بھی نبی. جس کی ابتدا میں بھی نبی ہو اور انتہا میں بھی نبی ہو. اب رہ گئی یہ بات کہ صاحب یہ ہیں تو ہیں کہاں؟ یہ تو کوئی بات نہیں، خدا ہے تو ہے کہاں؟ روح ہے تو ہے کہاں؟ کان میں ہے، آنکھ میں ہے، ناک میں ہے، دانت میں ہے، کس میں ہے روح؟ روح نکل گئی ساری چیزیں ٹھپ. اس کا مطلب یہ کہ جب تم جسم میں یہ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہو کہ روح کہاں ہے تو کائنات میں کیسے ڈھونڈو گے روح اللہ کہاں ہے؟ بہت توجہ سے سنیے گا. مگر آنکھ کا چلنا بتاتا ہے کہ روح ہے، دل کا دھڑکنا بتاتا ہے کہ روح ہے، زبان کا چلنا بتاتا ہے کہ روح ہے، دماغ کا سوچنا بتاتا ہے کہ روح ہے. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ زمانے کا چلنا بتاتا ہے کہ امام ہے. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. لہذا میرے بچے بہت ساری باتیں کہ صاحب غائب ہونا کوئی عقل مندی ہے. ایک بہت بڑی عقل مندی آج آپ کو بتاؤں. 11 کو ظاہر کیا، پہلے کو 63 سال زندہ رکھا. ان سالوں میں ایک قوم نے خدا مان لیا. اگر یہ 60 سال کا 400 سال تک زندہ رہتا تو کیا ہوتا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب ایک اور تصویر. ارے کا صاحب غائب رہنے کا فائدہ، شیطان غائب ہے، فائدہ دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ عجیب بات ہے. شیطان غائب ہو کے گمراہ کر دے تو سب کو یقین ہے، وہ غائب رہ کے ہدایت کر دے تو کسی کو یقین نہیں ہے. ائمہ خالق کائنات کا مظہر ہیں، یہی امام غائب کی نشانی ہے، یہی امام غائب کی نشانی ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ائمہ شاید اس لیے بھی اس دنیا میں 12 نام لے کر آئے تھے کہ جب شیعہ نعرے لگانے لگیں گے تو کم سے کم نام تو ملیں گے نعروں کو، ورنہ تو دنیا کی دوسری قومیں تو ڈھونڈتی پھرتی ہیں کہ نام کہاں سے لائیں. ہمارے پاس نعرے لگانے کے لیے نام تو ہیں. مثال کے طور پر اگر صداقت کا نعرہ لگانا چاہتے ہو تو جعفر صادق ہیں، تم علم کا نعرہ لگانا چاہتے ہو تو باقر ہیں. ظاہر سی بات ہے جن کی پوری نسل فرار رہی ہو وہ کرار کا نعرہ کہاں سے لگائے گی، لیکن جس نسل کے پاس کرار ہوتے ہیں وہ نعرہ لگتا ہے. اب شاعر آئیں گے آپ سے کہیں گے وہ غائب ہے، یہ غائب ہے. میں بھی شورا حضرات سے کہتا ہوں کہ ہاں غائب ہے، لیکن کیسا غائب ہے کسی کو پتا ہے؟ اس غیبت کا مطلب کیا ہے؟ اس غیبت کا مطلب 2 لفظوں میں، اور وہ جارچے میں کھلنا چاہیے، کھلنا نہیں چاہیے، کھلنا چاہیے. غائب کا مطلب کیا ہے؟ پردہ اس کی آنکھوں پہ پڑا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہے؟ غائب کا مطلب پردہ اس کی آنکھوں پہ پڑا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ پڑا. دوسرا جملہ، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے یا ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں. کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم ہے؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے یا ہم اسے نہیں دیکھ رہے. تو غائب کون ہے؟ ہم ہیں کہ وہ؟ ہم ہیں کہ وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں دم نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھیں. وہ کیسا غائب ہے مولانا؟ اگر غائب ہے تو سنو،
جناب یوسف کے بھائیوں کے سامنے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے آنتا یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ سگے بھائی اپنے بھائی کو نہیں پہچان پا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے میں معصوم نہیں ہوتا ہے، پردے میں غیر معصوم ہوتا ہے۔ نام اس کا لیا گیا ہے، پردے میں ہمیں رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے آخری لفظ، یہی وجہ ہے کہ جب محشر میں انہیں لوگ دیکھیں گے، جب ظہور کے بعد انہیں لوگ دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے ارے آپ تو وہ ہیں جنہوں نے ہماری فلاں وقت میں مدد کی تھی، آپ تو ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے۔ میرے امام کو یہ زمانہ پہچانتا ہے۔ میں خالق کائنات سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم جارچے کی سرزمین سے ہماری اس ہونے والی محفل کو، عقیدت کو پردہ غیب کے اس والی و وارث تک پہنچا دینا جس کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔